MTA International, reaching the corners of the earth. مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل کی یہ نشریات آپ کی خدمت میں لندن سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اذان دے دیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلیج کی جنگ جس کا آغاز 16 جنوری کو ہوا، 26 فروری کو ایک نہایت ہی ہولناک رات کو اختتام پذیر ہوئی. یہ ایک ایسی خوفناک مصائب کی رات تھی جس کی کوئی مثال جدید انسانی جنگوں کی تاریخ میں دکھائی نہیں دیتی. اس قدر بمباری عراق کی اب واپس اپنے ملک جاتی ہوئی فوجوں پر کی گئی ہے، اور اس قدر بمباری رات بھر بغداد شہر پر کی گئی کہ جہاں تک میں نے جنگی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، کسی اور ملک میں کسی اور جنگ میں کبھی ایسی خوفناک، ظالمانہ، یک طرفہ، شدید بمباری نہیں کی گئی. جو فوجیں کویت چھوڑ کر واپس بصرہ کی طرف جا رہی تھیں، ان کے متعلق مبصرین کا کہنا ہے کہ اس طرح انہیں بمباری کا نشانہ بنایا گیا ہے کہ ساری سڑک کویت سے بصرہ تک لاشوں سے اٹی پڑی تھی، اور ٹوٹے بکھرے ہوئے ان کے گاڑیوں کے، موٹروں کے، بکسر بند گاڑیوں کے اور دوسری کئی قسم کی ٹرانسپورٹ کی قسموں کے پرزے ہر طرف بکھرے پڑے تھے، اور ایسا خوفناک تباہی کا منظر تھا کہ جسے انسان برداشت نہیں کر سکتا. یہ مغربی مبصرین کا تبصرہ ہے. اور بمباری کے متعلق عراق میں بغداد پر بمباری کے متعلق بھی جو مبصر وہاں تبصرہ کر رہا تھا، اس کی اپنی آواز بار بار کانپ جاتی تھی، اور وہ کہتا تھا کہ تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ آج رات کیسی ہولناک بمباری ہو رہی ہے. میں نے اس کے متعلق پہلے بھی کہا تھا کہ اور باتوں کے علاوہ دراصل یہ ویتنام کی ذلت کا بھوت ہے جو احساس کمتری بن کر امریکہ پر سوار ہے، اور کسی طرح اس بھوت کو وہ ہمیشہ کے لیے نکالنا چاہتے ہیں. بس وہ رات ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک خاص بدمستی کی رات تھی جس میں عراقیوں کے خون کا شراب پی کر وہ ویتنام کا غم غلط کرنا چاہتے تھے. میرا یہ تاثر اس طرح درست ثابت ہوتا ہے کہ اس جنگ کے بعد صدر بش نے جو تبصرہ کیا وہ میں نے ہی یہی تبصرہ ہے. انہوں نے اعلان کیا، بائی گاڈ وی ہیو ککڈ دا ویتنام سنڈروم ونس اینڈ فار آل، کہ خدا کی قسم ہم نے ویتنام کے احساس کمتری کو، جو ایک اندرونی بیماری بن کر ہماری جان کو لگ چکا تھا، ہمیشہ کے لیے
ٹھڈے مار کے باہر نکال دیا. لیکن اصل واقعہ یہ نہیں ہے جو وہ سمجھ رہے ہیں. اصل واقعہ یہ ہے کہ ایک انتہائی ہولناک ظلموں کی داستان کا ہوا تھا جو دراصل ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا، اور ویسی ہی ایک اور ظلموں کی داستان کا ہوا انہوں نے پیدا کر دیا. بس اب ایک ہوے کا مسئلہ نہیں، اب دو ہووں کا مسئلہ ہے. دو بھوت ہیں جو ہمیشہ امریکہ پر سوار رہیں گے، ایک ویتنام کا بھوت اور ایک عراق پہ ظلم و ستم کا بھوت. ان کو یہ اس لیے دکھائی نہیں دے رہا کہ ان کے ہاں اس مسئلے کا تجزیہ اس سے بالکل مختلف ہے جو تجزیہ دنیا کی نظر میں ہے. دنیا ویتنام کو اس طرح نہیں دیکھتی کہ وہاں 54,000 امریکن ہلاک ہوئے اور ان کی لاشیں واپس اپنے وطن پہنچائی گئیں. دنیا ویتنام کے قصے کو اس طرح دیکھتی ہے کہ 25 لاکھ ویتنامیز وہاں ہلاک ہوئے اور ہزارہ شہر اور بستیاں خاک میں مل گئی. تو زاویے کی نظر سے مختلف صورتیں دکھائی دے رہی ہیں، مختلف مناظر دکھائی دے رہے ہیں. بس جس ویتنام سے وہ بھاگ رہے ہیں، وہ بھاگنا چاہتے ہیں، وہ اپنے خیال میں ایسے ویتنام سے بھاگے جہاں 54,000 امریکن موت کے گھاٹ اتارے گئے. اس کے مقابل پر عراق میں ان کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوا. لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ تاریخ اس نظر سے نہیں دیکھتی. تاریخ نے ویتنام کو ہمیشہ اس نظر سے دیکھا ہے اور ہمیشہ اسی نظر سے دیکھتی رہے گی کہ امریکن قوم نے اس جدید زمانے میں تہذیب کا لبادہ اوڑھ کر ناحق ایک نہایت کمزور اور غریب ملک پر حملہ کیا اور 8.5 سال تک ان پر مظالم برساتے رہے. ایسے ایسے خوفناک بم برسائے گئے کہ دیہات کے دیہات، علاقوں کے علاقے بنجر ہو گئے. بس ویتنام کے یاد کو وہ کبھی بھلا نہیں سکتے کیونکہ دنیا ان کو بھلانے نہیں دے گی. اور اب اس پر عراق کے ظلم و ستم کا اضافہ ہو چکا ہے. مسٹر ٹام کنگ جو برٹش گورنمنٹ کے سیکرٹری آف ڈیفنس ہیں، انہوں نے پارلیمنٹ میں اس بربادی کا خلاصہ ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ ہم نے اس مختصر عرصے میں عراق کے 3,000 قصبات کو خاک میں ملا دیا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ جہاں یہ دعوے کیے جاتے تھے کہ عراق کے مظلوموں کو ہم ایک ظالم اور سفاک کے چنگل سے نکالنے کی خاطر یہ جنگ کر رہے ہیں، وہاں 3,000 عراقی قصبوں اور شہروں کو تہ خاک کر دیا ہے. اور باقی جو تفصیلات جو ہیں اس کے ذکر کی ضرورت نہیں، کیونکہ کتنے ان کے سپاہی مارے گئے یا دوسری قسم کے ہتھیاروں کا نقصان ہوا. لیکن 3,000 شہروں کا اس تھوڑے سے عرصے میں مٹی میں مل جانا یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ تاریخ میں کبھی اس تھوڑے سے عرصے میں کسی قوم پر ایسی آفات نہیں توڑی گئی جتنی عراق پر ان ظالموں نے توڑی ہیں، اور اس کے باوجود فتح کے شادیانے بجا رہے ہیں. حیرت ہے، ذلت اور رسوائی کی حد ہے. یہ ایسی بات ہے جیسے کہ امریکن بچے کی لڑائی جاپان کے انوکی سے کروا دی جائے اور وہ اس کو مار مار کے ہلاک کر دے اور پھر نعرے لگائے کہ دیکھو جاپان کو امریکہ پر فتح حاصل ہو گئی. 30 قومیں اکٹھی ہوئی ہیں، دنیا کی تمام طاقتوں نے مل کر عراق کے خلاف ایکا کیا ہوا، اور ہر قسم کے جدید ہتھیاروں میں ہر میدان میں سبقت تھی، ہر میدان میں بالادستی تھی. اور جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر، دانت نکال کر، پنجے کاٹ کر کہنا چاہیے، جس طرح جانور کے پنجے کاٹے جاتے ہیں، پھر ان کو مارا گیا ہے. اور اس پر اب فخر کیا جا رہا ہے کہ اس قسم عبرت ناک تصویر ہے. بہرحال یہ باتیں تو ماضی کا حصہ بن چکی ہیں. اس کے مستقبل کے جو نہایت خوفناک نتائج نکلنے والے ہیں ان سے متعلق جیسا کہ میں مشورہ دے رہا تھا، میں چند اور مشورے
عربوں کو بھی دینا چاہتا ہوں، دوسرے مسلمانوں کو بھی، اور تمام دنیا کی، خصوصاً تیسری دنیا کی قوموں کو۔ عربوں کو فوری طور پر اپنے اندرونی مسائل حل کرنے چاہیے، اور اس اندرونی مسائل کے حصے میں کے دائرے میں ایران کو بھی شامل کرتا ہوں، کیونکہ 3 ایسے مسائل ہیں جو اگر فوری طور پر حل نہ کیے گئے تو عربوں کو فلسطین کے مسئلے میں کبھی اتفاق نصیب نہیں ہو سکے گا۔ ایران کی عربوں کے ساتھ ایک تاریخی رقابت چلی آ رہی ہے، جس کے نتیجے میں سعودی عرب اور کویت مجبور ہو گئے تھے عراق کی مدد پر، باوجود اس کے کہ اندرونی طور پر اختلافات، وہ کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتے کہ ایران ان کے قریب آ کر بیٹھ جائے۔ دوسرا شیعہ سنی اختلاف کا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے میں بھی سعودی عرب حد سے زیادہ الرجک ہے، وہ شیعہ فروق کو کسی قیمت پہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تیسرا مسئلہ کردوں کا مسئلہ ہے۔ جہاں تک دشمن کی حکمت عملی کا تعلق ہے، اسرائیل سب سے زیادہ اس بات کا خواہش مند ہے کہ یہ تینوں مسائل بھڑک اٹھیں۔ چنانچہ جنگ ابھی دم توڑ رہی تھی کہ وہاں ایران کے جنوب میں یا عراق کے جنوب میں شیعہ بغاوت کروا دی گئی، اور شیعہ بغاوت کے نتیجے میں ایران عرب رقابت کا مسئلہ خود بخود جاگ جانا تھا۔ چنانچہ شیعہ علماء نے ایران کی طرف رجوع کیا اور ان سے مدد چاہی۔ غالباً سعودی عرب نے اس موقع پر بہت شدید دباؤ ڈالا ہے۔ کوئی خبر تو باہر نہیں نکلی، لیکن منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے، اور امریکہ کو اس یہودی سازش کا اعلی کار بننے سے روک دیا ہے، ورنہ یہ معاملہ یہاں رکنے والا نہیں تھا۔ اور اگر ایران نے عقل سے کام نہ لیا ہوتا، یہ بھی ایک ممکن ہے، یہ وجہ بنی ہو کہ ایران نے عقل سے کام لیا ہو، تو اسی علاقے میں اگلی خوفناک جنگوں کی بنیاد ڈال دی جاتی۔ کردوں کو بھی اسی وقت انگیخت کیا گیا۔ کردوں کا مسئلہ اس لیے آگے نہیں بڑھا کہ مغربی قومیں بظاہر انصاف کے نام پر بات کرتی ہیں، لیکن فی الحقیقت محض اپنے ذاتی مقاصد دیکھتی ہیں۔ اس موقع پر کردوں کا مسئلہ چھیڑنا ان کے مفاد میں نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرد مسئلے کا تعلق صرف عراق سے نہیں ہے، کرد مسئلے کا تعلق 4 قوموں سے ہے، ایرانیوں سے، ترکیوں سے، ترکوں سے اور روسیوں سے۔ بس اگر انصاف کے نام پر عراق کے خلاف کردوں کو ابھارتے اور ان کی مدد کرتے تو لازماً ترکی کے خلاف بھی ابھارنا پڑنا تھا، ورنہ ان کا انصاف کا بھرم ٹوٹ جاتا اور یہ دعویٰ جھوٹا ثابت ہو جاتا، اور کردوں کو انگیخت کرنے کے نتیجے میں ویسے بھی تمام کردوں کے اندر آزادی کی نئی رو چلتی، اور مسائل صرف عراق کے لیے پیدا نہیں ہونے تھے بلکہ ایران کے لیے، ترکوں کے لیے اور روس کے لیے بھی پیدا ہونے تھے۔ بس اس وقت خدا کی تقدیر نے وقتی طور پر ان مسائل کو ٹال دیا ہے، لیکن نہایت ضروری ہے کہ یہ تمام مسلمان قومیں جن کا ان مسائل سے تعلق ہے فوری طور پر آپس میں سر جوڑیں اور ان مسائل کو مستقل طور پر حل کر لیں، ورنہ یہ ایک ایسی تلوار کے طور پر ان کے سروں پر لٹکے رہیں گے جو ایسی تار سے لٹکی ہوئی ہوگی جو مغربی طاقتوں کی انگلیوں میں جس کا ایک کنارہ پکڑا ہوا ہے یا الجھا ہوا ہے۔ جب چاہیں اس کو گرا کر سروں کو زخمی کریں، جب چاہیں اتار کر سر سے لے کر دن تک چیرتے چلے جائیں۔ ان مسائل کو ہمیشہ یہی خوفناک ان مسائل کے استعمال کا یہ خوفناک احتمال ہمیشہ ان کے سر پر لٹکا رہے گا، اور یہی حال دیگر دنیا کے مسائل کا ہے۔ مغربی طاقتیں ہمیشہ بعض موجود مسائل کو جب چاہیں چھیڑتی ہیں اور استعمال کرتی ہیں، اور اس طرح تیسری دنیا کی قومیں ایک دوسرے سے لڑ کر ایک دوسرے کو ہلاک کرنے کے لیے بنتی ہیں۔ ایک اور اہم مشورہ ان کے لیے یہ ہے کہ بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ
اسرائیل پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ اردن کا مغربی کنارہ خالی کر دے، لیکن مجھے یقین ہے یہ سب قصہ ہے، ایک ظاہر کا ایک ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے۔ اگر امریکہ مخلص ہوتا اس بات میں کہ اسرائیل اردن کا مغربی کنارہ خالی کر دے تو صدام کش کی یہ پہلے دن کی پیشکش قبول کر لیتا، ان دونوں مسائل کو ایک دوسرے سے باندھ لو، میں کویت خالی کرتا ہوں، تم اسرائیل سے ان کے مقبوضہ علاقے خالی کرا لو، تو ان کا ایک قطرہ بہے بغیر یہ سارے مسائل حل ہو جانے۔ پھر اس تیزی سے اسرائیل وہاں آبادیاں کر رہا ہے، اور جو روپیہ اسرائیل کو اس وقت دیا گیا ہے مغربی طاقتوں کی طرف سے، اس روپے کا اکثر استعمال اردن کے مغربی کنارے میں روس کے یہودی مہاجرین کو آباد کرانا ہے۔ اس لیے عقلاً کوئی وجہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ ایسا واقعہ ہو جائے کہ امریکہ اس دباؤ میں سنجیدہ ہو اور اسرائیل اس بات کو مان جائے۔ ایک خطرہ ہے کہ اس کو ایک طرف رکھ کر شام کو یہ مجبور کیا جائے کہ مصر کی طرح تم باہمی دو طرفہ سمجھوتے کے ذریعے اسرائیل سے صلح کر لو۔ اگر یہ ہوا تو فلسطینیوں کا عربوں میں نگہداشت کرنے والا اور ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والا سوائے عراق اور اردن کے کوئی نہیں رہے گا۔ عراق کا جو حال ہو چکا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اردن میں یہ طاقت ہی نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل اردن سے ایسی چھیڑ چھاڑ جاری رکھے کہ اس کو بہانہ مل جائے کہ اردن نے چونکہ ہمارے خلاف جارحیت کا نمونہ دکھایا ہے یا ہمارے دشمنوں کی حمایت کی ہے، اس لیے ہم اس کو بھی اپنے قبضے میں لے لیں۔ اس نقطۂ نگاہ سے ایک 3 مشرق وسطی کی قوموں کا اتحاد انتہائی ضروری ہے، ایران، عراق اور اردن، اور اس کے علاوہ دیگر عرب قوموں سے ان کی مفاہمت بہت ضروری ہے تاکہ یہ 3 مصر کے ایک طرف نہ رہیں بلکہ کسی نہ کسی حد تک دیگر عرب قوموں کی حمایت بھی ان کو حاصل ہو۔ ایک اور مسئلہ جو اب اٹھایا جائے گا وہ سعودی عرب کے اور کویت کے تیل سے ان عرب ملکوں کو خیرات دینے کا مسئلہ ہے جو تیل سے آ رہی ہیں، تیل کی دولت سے خالی ہیں۔ یہ انتہائی خوفناک خودکشی ہوگی اگر ان ملکوں نے اس طریق پر سعودی عرب اور کویت کی امداد کو قبول کر لیا، گویا وہ حقدار تو نہیں ہیں لیکن خیرات کے طور پر ان کی جھولی میں ڈالی جا رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں فلسطین کے مسئلے کے حل ہونے کے جو باقی امکانات رہتے ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں گے۔ اس لیے اس مسئلے پر عربوں کو یہ موقف اختیار کرنا چاہیے کہ عربوں کو خدا تعالیٰ نے جو تیل کی دولت دی ہے وہ سب کی مشترک دولت ہے، اور ایسا فارمولہ طے کرنا چاہیے کہ اس مشترک دولت کی حفاظت بھی مشترک طور پر ہو اور اس کی تقسیم بھی منصفانہ ہو۔ البتہ جن ملکوں میں یہ دولت دریافت ہوئی ہے ان کو 1/5 حصہ، جیسا کہ اسلامی قانون ہے خزائن کے متعلق، 1/5 یا فقہا کے نزدیک اختلافات ہوں گے، کچھ نہ کچھ حصہ زائد دے دیا جائے، مگر مشترکہ دولت کے اصول کو منوانا ضروری ہے اور اس پر قائم رہنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ان کو جو کچھ ملے گا وہ عزت نفس قربان کر کے نہیں ملے گا بلکہ اپنا حق سمجھتے ہوئے ملے گا۔ اور امر واقعہ یہی ہے کہ سارا عالم عرب ایک عالم تھا جسے مغربی طاقتوں نے توڑا ہے اور اپنے وعدے توڑتے ہوئے توڑا ہے، ورنہ پہلی جنگ عظیم کے مان بعد واضح قطعی وعدہ تھا انگریزی حکومت کی طرف سے، قطعی وعدہ تھا کہ ہم ایک متحد آزاد عرب کو پیچھے چھوڑ کے جائیں گے۔ بس وہ متحد آزاد عرب کا وعدہ ان کے حق میں ابھی تک پورا نہیں ہوا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سارے عرب کی دولت، مشترکہ دولت تسلیم کر لی گئی تھی، اور اسی اصول کو پکڑ کر اس کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے اور اس گفت و شنید کو ان خطوط پر آگے بڑھانا چاہیے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس تمام خطے کی ایک اقتصادی
دولت مشترکہ بننی چاہیے۔ اس سے پہلے جو صدر ناصر نے ایک ارب کا تصور پیش کیا تھا، وہ سیاسی وحدت کا تصور تھا۔ ضروری نہیں ہوا کرتا کہ سیاسی وحدت کا تصور پہلے ہو اور اقتصادی اور دوسری وحدتوں کا تصور بعد میں آئے۔ جب سیاسی وحدت کے تصور کو پہلے رکھا جاتا ہے تو باقی وحدتوں کو بعض دفعہ شدید نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے یورپ کی کامن مارکیٹ بناتے ہوئے یہاں کے ذی شعور لیڈروں نے پہلے اقتصادی تعاون کی بات چلائی ہے، اور تھوڑے تھوڑے حصوں میں اقتصادی تعاون کے مقاصد کو حاصل کرنے کے بعد رفتہ رفتہ سیاسی وحدت کی طرف قدم اٹھایا ہے۔ پین عربزم کی تحریک جس کا میں نے ذکر کیا ہے، دراصل اس کا آغاز صدر جمال ناصر سے بہت پہلے جمال الدین افغانی نے کیا تھا، اور یہ انہی کا فلسفہ ہے جس کو اپنا کر بعد میں یہ تحریکات آگے بڑھی۔ بس جمال الدین افغانی کا یہ تصور کہ عرب کو متحد ہو جانا چاہیے، بلکہ عالم اسلام کو متحد ہو جانا چاہیے، ایک ایسا تصور ہے جو اس شکل میں مسلمان ملکوں کو قبول ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کریم نے تمام مسلمانوں کے ایک حکومت کے اندر اکٹھے ہونے کا کہیں کوئی تصور پیش کیا ہے۔ عرب وحدت بھی حاصل ہونا ناممکن ہے اگر اسے مختلف قدموں میں حاصل کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اور سب سے اہم قدم اقتصادی وحدت کا ہے، جس میں مشترکہ لائحہ عمل ہو، مشترکہ منصوبے بنائے جائیں، اور اس سارے خطے کو اس خصوصیت کے ساتھ خوراک میں خود کفیل بنانے کے منصوبے ہوں، اور انڈسٹری میں یعنی صنعت و حرفت میں خود کفیل بنانے کے منصوبے ہوں، تب ان ممالک کی آزادی کی کوئی ضمانت دی جا سکے گی۔ اس ضمن میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اقتصادی آزادی کا تعلق صرف اس خطے سے نہیں ہے، بلکہ تمام دنیا کی تیسری قوموں کے ساتھ ہے، اور ان کے لیے ایک شدید خطرہ درپیش ہے جس کو ابھی سے پوری طرح سمجھنا چاہیے، اور اس کے لیے انسدادی کارروائیاں کرنی نہایت ضروری ہے۔ وہ خطرہ نیو امپیریلزم کا ہے، یعنی جدید استعماریت کا۔ روس کے ساتھ صلح ہونے کے بعد وہ مشرقی دنیا جو اشتراکی نظریات کی حامل تھی، وہ اپنے نظریات کو تج کر کے تیزی کے ساتھ پرانے زمانے کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اب نئے مقابلے استعماریت کے لحاظ سے ہوں گے۔ جب روس نے سنبھالا لے لیا موجودہ مشکلات سے، پر جب عبور پا لیا، تو اس کے بعد روس کے لیے اقتصادی مقابلے کے لیے ان سے منڈیاں چھیننے کا مسئلہ سب سے اہم مسئلہ بن جائے گا۔ جرمنی ایک نئی اقتصادی قوت کے طور پر ابھرے گا، اور مشرق کی یورپ کے اور بہت سے ممالک جرمنی کے ساتھ اس معاملے میں اتحاد کریں گے، اور ان سب کی اجتماعی اقتصادی پیداوار نئی منڈیوں کی متقاضی ہوگی۔ بس تمام تیسری دنیا کے ممالک کے لیے ہولناک خطرات درپیش ہے۔ یورپ بھی جاگ رہا ہے اور امریکہ بھی جاگ رہا ہے، اور ان سب کے اتحادی مقاصد تیسری دنیا پر اس طریق پر مکمل اقتصادی قبضہ کرنے کے ہیں کہ جس کے بعد صرف سسک سسک کر دم لینے والی زندگی باقی رہ جائے گی۔ عزت کے ساتھ دو وقت کی روٹی کھا کر زندہ رہنے کا تیسری دنیا کی قوموں کے لیے کوئی سوال باقی نہیں رہے گا۔ ابھی افریقہ کے بعض ممالک ہیں جو اس حالت کو پہنچ چکے ہیں کہ جہاں ان کے لیے سانس لینا بھی دوبر ہو رہا ہے۔ بس اقتصادی تعاون کی مختلف منڈیاں بننی ضروری ہیں۔ مثلا پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش اور سری لنکا، یہ خطہ ایک ایسا ہے جس میں قدرتی طور پر اقتصادی تعاون کی منڈی بنانے کا امکان موجود ہے۔
اور یہ تبھی ممکن ہے اگر ان کے اندرونی مسائل حل ہوں. اگر اندرونی مسائل حل نہ ہوں تو نہ یہ اقتصادی منڈیاں بن سکتی ہیں، نہ موجودہ تکلیف دہ صورتحال کا کوئی دوسرا حل ممکن ہے. موجودہ تکلیف دہ صورتحال سے مراد یہ وہ صورتحال ہے جو میرے ذہن میں ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ جب اس پر مزید غور کریں گے تو آپ یہ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ ہمیشہ کے لیے تیسری دنیا کے ان ممالک کا اپنی مصیبتوں سے نجات پانے کا ہر راستہ بند ہوا ہے. کوئی نجات کی راہ ان کے لیے نہیں ہے، اور آنکھیں بند کر کے یہ اسی طرز فکر پر قائم ہیں، اسی قسم کے مسائل کو حل کرنے کی ان کی کوششیں ہیں جن کے اندر حل ہونے کی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے. ایسے بند رستے ہیں جن سے آگے گزرا جا ہی نہیں سکتا. وہ مسائل یہ ہیں، مثلا کشمیر کا مسئلہ ہے. کشمیر کے مسئلے کے نتیجے میں جو دو رقابتیں پیدا ہو چکی ہیں ہندوستان اور پاکستان میں، ان رقابتوں کے نتیجے میں یہ اتنی بڑی فوج پالنے پر مجبور ہیں کہ جس کے نتیجے میں دنیا کا کوئی ملک اقتصادی طور پر آزادی سے زندہ نہیں رہ سکتا. 60% سے زائد جس قوم کی اجتماعی دولت فوج پالنے پر خرچ ہو رہی ہے، اس کے حصے میں دنیا میں وقار کی زندگی ہے ہی نہیں، مقدر ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اقتصادی لحاظ سے اپنی طاقت سے بڑھ کر دفاع پر خرچ کرتا ہے اسے بھیک مانگنا لازم ہے. اس کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ وہ اقتصادی لحاظ سے بھی دنیا سے بھیک مانگے اور فوجی طاقت کو قائم رکھنے کے لیے بھی دنیا سے بھیک مانگے. بس ہندوستان اور پاکستان کو جو بھکاری بننے کی لعنت نصیب ملی ہوئی ہے، یا اس لعنت میں وہ مبتلا ہیں کہ مشرق مغرب جہاں بھی توفیق ملے وہ ہاتھ پھیلا کر پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھیک دو. یہ اس کی بنیادی وجہ آپس کے اختلافات ہیں. آخری تجزیے میں اس کے سوا کوئی صورت نہیں بنتی. بس مسئلہ کشمیر اور دیگر اس قسم کے مسائل کو حل کرنے کے نتیجے میں ان علاقوں میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جن پر عمل درآمد ضروری ہے، صرف ہندوستان اور پاکستان کے لیے نہیں، باقی مشرقی دنیا کے لیے بھی، خواہ وہ ایشیا کی ہو یا افریقہ کی ہو. اسی طرح جنوبی امریکہ میں بھی ایسے ہی مسائل ہیں. ہر جگہ یہی مصیبت ہے کہ علاقائی اختلافات کے نتیجے میں عدم اطمینان ہے، عدم اعتماد ہے، اور ہر جگہ تیسری دنیا کے غریب ملک اپنی خود حفاظتی کے لیے اتنا زیادہ خرچ کر رہے ہیں کہ امیر ملک اس کا 10واں حصہ بھی نہیں کر رہا ہے. جن کو توفیق ہے وہ تو 3% سے 4% کی بات کرتے ہیں، 4 سے 5 کی، اور جب 7% خرچ پہنچ جائے تو اس پر خوفناک بحثیں شروع ہو جاتی ہیں کہ اتنا زیادہ دفاع پر خرچ ہو رہا ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور غریب ملکوں کی عیاشی دیکھیں کہ 60-70% خرچ کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود یہ کافی نہیں سمجھا جاتا. چنانچہ فوجی امداد مانگی جاتی. اقتصادی امداد نے ان کو بھکاری بنا دیا، اور بھکاری بننے کے بعد ان کی اقتصادی حالت سدھر سکتی ہی نہیں. ہر ملک کا یہی حال ہے، کیونکہ جس شخص کو جھوٹے معیار زندگی کے ساتھ سمٹ جانے کی عادت پڑ گئی ہو، جس شخص کو اپنے جھوٹے معیار زندگی کو بھیک مانگ کر قائم رکھنے کی عادت پڑ چکی ہو، وہ نفسیاتی لحاظ سے اس قابل ہو ہی نہیں سکتا کہ اقتصادی طور پر اس میں خود اعتمادی پیدا ہو اور وہ خود کوشش کر کے اپنے حالات کو بہتر کرے. بالکل یہی حال قوموں کا ہوا کرتا ہے. آپ نے کبھی مانگنے والے انسانوں کو خوشحال نہیں دیکھا ہوگا. مانگنے والے انسان مانگتے ہیں، کھاتے ہیں، پھر بھی برے حال میں رہتے ہیں، ہمیشہ ترستے ہی ان کی زندگیاں گزرتی. اور وہ لوگ جو قناعت کرتے ہیں وہ اس کے مقابل پر بعض دفعہ نہایت غریبانہ حالت سے ترقی کرتے کرتے
بڑے بڑے مالدار بن جاتے ہیں. بس تیسری دنیا کی قوموں کو جو بدقسمتی سے تیسری دنیا کی قومیں بدقسمتی سے ایک اور لعنت کا شکار ہیں، اور وہ ہے قناعت کا فقدان، عزت نفس کا فقدان، ہاتھ پھیلانے کی گندی عادت، اور اس عادت کے نتیجے میں معیار زندگی، اور اگر عدالت میں جائیں بھی تو وہاں ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی. تو نوکر رکھنے والا اگر ظالم اور سفاک ہو اور اس کو یقین ہو کہ میں جو چاہوں کر لوں گا، تو نوکر کو تو غلام سے بھی زیادہ ذلت نصیب ہوتی ہے. بس ان ممالک کو، ہندوستان، پاکستان، فلپینز وغیرہ، یا جن جن ممالک سے لوگ آتے ہیں، وہاں یہ اکٹھے ہو کر یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے مزدوروں کی عزت اور وقار کا تحفظ دیں گے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہم ان کو اپنی طاقت سے جیسا بھی ہمارے بس میں ان کو مزے چکھائیں گے. اس طرح توازن پیدا ہو جائیں گے جو میں مشورے دے رہا ہوں، اور توازن کے نتیجے میں امن پیدا ہوتا ہے، کیونکہ توازن ہی عدل کا دوسرا نام ہے. اس کو قرآن کریم نے میزان بھی قرار دیا ہے. بس امن بڑی قوموں کے طاقتور بادشاہوں یا ڈکٹیٹروں یا صدروں کے تحکمات سے تو قائم نہیں ہوا کرتے. امن تو لازماً توازن کے نتیجے میں قائم ہوں گے، اور توازن عدل سے پیدا ہوتا ہے. ایک ہی چیز کے دو نام ہیں امن. بس تمام عالمی سیاست میں نئے توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس عہد کی ضرورت ہے کہ ہماری ہر انجمن، ہمارا ہر اتحاد عدل کی بالادستی کے اصول پر قائم ہوگا. بس یہ جتنی انجمنوں کا میں نے ذکر کیا ہے، ان میں یہ بنیادی شرط ہونی چاہیے کہ ہر شامل ہونے والا ملک یہ عہد کرے کہ میں عدل کی بالادستی کو تسلیم کرتا ہوں، اپنے مفادات کی بالادستی کو تسلیم نہیں کرتا. اور پھر ایسے انتظام ہونے چاہیے کہ عدل کی بالادستی کا واقعی کوئی نہ کوئی ذریعہ پیدا کیا جائے، اور جو نہیں کرتا اس کو ملک اس کو نظام سے الگ کر دیا جائے. موجودہ جو یونائٹڈ نیشنز ہے، اس میں کئی قسم کے اندرونی تضادات بھی ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ نئی انجمنوں میں ایسے تضادات پیدا نہ ہوں. جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا، یہ عجیب ظالمانہ قانون ہے کہ اگر ساری دنیا میں صرف ایک ملک، 5 ملکوں میں سے امریکہ، روس، چین وغیرہ، کسی ملک کے پر ظلم کرنے کا فیصلہ کر لے تو جس کو چاہے اس پر حملہ کروا دے، اس کے لیے عالمی طاقتوں کو جوابی کارروائی کا کوئی حق نہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک یہ ملک، یعنی 5 سیکورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبروں میں سے ایک ملک اس بات پر قائم رہتا ہے کہ میں کسی کو اس ملک کے خلاف جوابی کارروائی کی اجازت نہیں دوں گا. اس کا نام ویٹو ہے. یہ فیصلہ آج تک نہیں ہوا کہ یونائٹڈ نیشنز یا سیکورٹی کونسل کی حیثیت کیا ہے. کیا یہ عدلیہ ہے؟ اگر یہ عدلیہ ہے تو پھر وہ بین الاقوامی عدالت کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ عدلیہ نہیں ہے تو جھگڑوں میں فیصلہ کرتے وقت یہ کیسا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اگر عدلیہ نہیں ہے مثلا تو اس فیصلے کو بزور نافذ کرنے کا بھی ان کو اختیار نہیں ہو سکتا. اور اگر عدلیہ ہے تو ان کے عدل کا اثر کہاں کہاں تک جائے گا؟ وہ قومیں جو ان کی ممبر نہیں ہیں ان پر بھی پڑے گا کہ نہیں؟ یہ ایک اور سوال ہے جو اس کے نتیجے میں اٹھتا ہے. اگر یہ محض تعاون کا ادارہ ہے تو تعاون کس طرح لیا جائے، کون کون سے ذرائع اختیار کیے جائیں، اور اگر تعاون نہ ہو، حاصل نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے، یہ فیصلے ہونے والے ہیں. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ عدلیہ ہے اور اگر عدلیہ کی کوئی طاقت نہیں ہے تو پھر زبردستی کوئی فیصلہ نافذ ہو ہی نہیں سکتا. یہ بنیادی انسانی اصولوں کے خلاف بات ہے. اگر عدلیہ ہے تو یہ سوال اٹھے گا کہ ایک ایسا غریب ملک جس کی حمایت میں نہ امریکہ ہو، نہ روس ہو، نہ چین ہو، نہ فرانس ہو، نہ برطانیہ ہو، اس کے حق میں اگر اقوام متحدہ کوئی بڑا فیصلہ کر دیتی ہے، یعنی 2/3 کی اکثریت سے فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ مظلوم ملک ہے، اس کی حمایت ہونی چاہیے، تو اس فیصلے کو نافذ کیسے کریں گے؟ وہ کیسی عدلیہ ہے جسے نافذ ہونے والی قوتوں کا تعاون، فیصلوں کو نافذ کرنے والی قوتوں کا تعاون نصیب نہ ہو اور تعاون حاصل کرنے کا قطعی ذریعہ نہ ہو؟
اس کی تو ویسی مثال ہے جیسے ایک دفعہ جب ریڈ انڈینز نے امریکہ کے ریڈ انڈینز نے امریکہ کی حکومت کے خلاف وہاں کی عدالت عالیہ میں اپیل کی. قضیہ یہ تھا کہ ریڈ انڈینز نے یہ مسئلہ وہاں کی سپریم کورٹ کے سامنے رکھا کہ بار بار امریکہ کی حکومت نے ہم سے معاہدے کیے اور بار بار ان کی خلاف ورزی کی، بار بار ہمیں جھوٹے تحفظات دیے، اور بار بار وہ علاقے جن کے متعلق قطعی طور پر تحریری معاہدے تھے کہ یہ ہمارے ہو چکے، اب مزید ان میں دخل نہیں دیا جائے گا، دخل دے کر ہم سے خالی کرائے گئے اور ہمیں دھکیلتے دھکیلتے ایک ایسی حالت میں لے گئے ہیں کہ جہاں ہماری اب بقا ممکن نہیں رہی. اب سوال زندہ رہنے یا نہ زندہ رہنے کا ہو گیا. اس پر امریکہ کی سپریم کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا. انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح شکایت ہے، یہ ان تمام معاملات میں جو ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں حکومت نے غیر منصفانہ طریقے اختیار کیا ہے، اور ریڈ انڈینز کا حق ہے کہ پرانے سب فیصلوں کو منسوخ کر کے ان کے حقوق بحال کیے جائیں. جب یہ فیصلہ ہوا تو امریکہ کے صدر نے کہا کہ عدالت عالیہ کا فیصلہ سر آنکھوں پر، اب عدالت عالیہ کو چاہیے کہ اس کو نافذ بھی کر دے. بالکل وہی حیثیت آج یونائٹڈ نیشنز کی ہے. ایک ملک بھی اگر چاہے ان پانچوں میں سے جن کو پرماننٹ ممبرز کہا جاتا ہے کہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا تو نہیں ہو سکتا. عجیب انصاف کا ادارہ ہے جس کے خلاف بڑی طاقتیں سر جوڑ لیں اور ظلم پر اکٹھی ہو جائیں، وہاں ہر چیز نافذ ہو جائے گی. جہاں یہ فیصلہ ہو کہ نافذ نہیں ہونے دینا، وہاں کوئی دنیا کا ملک الگ الگ یا سارے مل کر بھی کوشش کریں تو اس کے مقابلے پر ایک ملک کھڑا ہو سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا. اور اگر اتفاق بھی کر جائے، جیسا کہ فلسطین کے مسئلے میں کئی ریزولوشنز میں پانچوں طاقتوں نے اتفاق بھی کر لیا کہ اسرائیل وہ علاقے خالی کر دے، اگر وہ پانچوں اتفاق بھی کر جائے تب بھی فیصلہ نافذ نہیں ہو سکتا. یہ عجیب قسم کا امن عالم کا ادارہ ہے اور عجیب قسم کی یونائٹڈ نیشن ہے. فیصلے کرنے کا اختیار ہے، فیصلے نافذ کرنے کا اختیار نہیں. فیصلے نافذ کرنے کا اختیار بڑی طاقتوں کا ہے، اور بڑی طاقتوں کے مرہون منت تمام دنیا کی قومیں بنی ہوئی ہیں. یہ ادارہ زندہ رہنے کے لائق نہیں ہے. یہ غلامی کو جاری رکھنے کا ادارہ ہے، غلامی کے تحفظات کا ادارہ ہے، آزادی کے تحفظات کا ادارہ نہیں. اس لیے اگر آج کسی دنیا کی قوموں نے اس ادارے کے خلاف علم بغاوت بلند نہ کیا، یا ان یہ کہنا چاہیے کہ ان کو انصاف کے نام پر تعاون پر مجبور نہ کیا اور اپنے قوانین بدلنے پر مجبور نہ کیا، تو دنیا کی قومیں آزاد نہیں ہو سکیں گی. اور یہ ادارہ مزید خطرات لے کر دنیا کے سامنے آئے گا، اور اسے بار بار بعض خوفناک مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. اس کی تفصیل میں اس وقت جانے کی ضرورت نہیں. اب میں آخری بات آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کو بھی میں آج مخاطب ہو کے ایک مشورہ دے رہا ہوں. عام طور پر مسلمانوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اسرائیل کا قیام مغرب کی سازش کے نتیجے میں، اسرائیل کی چلاکیوں کے نتیجے میں ہوا ہے. یہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن اگر خدا کی تقدیر یہ نہ چاہتی تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اس تقدیر کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کس تقدیر نے آج اسرائیل کا مسئلہ کھڑا کیا ہے، اور اسی تقدیر کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے. بس میں قرآن اور حدیث پر بنا رکھتے ہوئے اس مسئلے کو آج آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں اور اسرائیل کو مشورہ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ آج امن عالم کا انحصار اسرائیل پر ہے اور اسرائیل کے فیصلوں پر ہے، اور یہی ہمیں قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے. قرآن کریم میں سورہ اسراء، جسے بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اس میں اس مسئلے پر چند آیات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آیت نمبر 5، یعنی اگر بسم اللہ کو شمار کریں تو 5 ورنہ 4، فرماتی ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ مقدر کر دیا تھا کتاب میں، یعنی غالباً زبور مراد ہے،
یا تقدیر کی کتاب ہو سکتی ہے. بہرحال ہم نے کتاب میں اسرائیل کے ضمن میں یہ تقدیر بنا دی تھی، یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم یقیناً 2 دفعہ زمین میں فساد برپا کرو گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بہت بڑی بغاوتیں کرو گے. دوسری آیت، اگلی آیت فرماتی ہے 6، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، کہ جب پہلا وعدہ پورا ہونے کا وقت آیا ہم نے تم پر ایسے بندے مبعوث فرما دیے جو بہت شدید جنگ کرنے والے بندے تھے. ہمارے بندے ایسے تھے جو نہایت سخت جنگجو تھے، وہ تمہارے گھروں کے بیچ میں گھس گئے. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور خدا کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا، اس وعدے کو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا کہ پہلی بغاوت تم کرو اور تمہیں سزا ملے، اور وہ سزا دے دی گئی. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، پھر ہم نے دوبارہ تمہیں ان پر ایک طاقت عطا کر دی، غلبہ عطا فرما دیا، اور ہم نے تمہاری مدد کی اسی ذریعے سے، اموال کے ذریعے سے بھی اور اولاد کے ذریعے سے بھی، اور پھر تمہیں بڑھاتے ہوئے ہم ایک بڑی طاقت بنا گئے، ہم نے تمہیں بڑھاتے ہوئے ایک بڑی طاقت بنا دیا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلہا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اگر تم اب حسن سلوک کرو گے اور پہلی بدیاں ترک کر دو گے تو دراصل اپنے سے ہی حسن سلوک کرنے والے ہوگے، اور اگر تم نے پھر وہی بدی اختیار کی جو پہلے کر چکے تھے تو پھر ہم بھی تم سے، پھر وہ بدی بھی تمہارے خلاف ہی پڑے گی، یعنی عملاً تم اپنے سے وہ بدی کرنے والے ہو. فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر دوسری دفعہ وعدہ پورا کرنے کا وقت بھی آ گیا، جیسا کہ 2 وعدے کیے گئے تھے. لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ، تاکہ یہ تقدیر پوری ہو کہ تم پھر بدی کرو گے اور اس بدی کا مزہ چکھو گے، اور تمہارے چہرے رسوا اور کالے کر دیے جائیں گے. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تاکہ وہ دوبارہ مسجد میں داخل ہوں جس طرح پہلے داخل ہوئے تھے، اور اسے تباہ و برباد کر دیں. یہاں ہیکل سلیمانی مراد ہے. یہ 2 وعدے تاریخ میں پورے ہو گئے، ایک تیسرا بھی ہے، اس کا بھی قرآن کریم کسی صورت میں ذکر ملتا ہے. فرمایا عسیٰ ربکم، اگلی آیت میں، 9ویں آیت میں فرمایا عسیٰ ربکم ان یرحمکم. اس کے بعد پھر جب خدا چاہے گا اور اگر خدا نے چاہا، بلکہ عسیٰ کا مطلب ہے ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ خدا یہ چاہے ان یرحمکم کہ ایک دفعہ پھر تم پر رحم فرمائے. لیکن یاد رکھنا جب تم پر رحم کیا جائے گا تو اس بات کو نہ بلانا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم نے پھر ان سب بدیوں کا اعادہ کیا اور تکرار کی، ہم بھی ضرور ان سزاؤں کا اعادہ کریں گے جن کے 2 دفعہ تم ماضی میں مزے چکھ چکے ہو. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں پھر اور کوئی 34 حرکت ان کی طرف سے نہیں ہوگی، کیونکہ پھر جہنم کا ذکر ہے. اس کے بعد دنیا کے معاملات طے اور ختم، پھر آخری فیصلہ قیامت کے بعد ہوگا اور جہنم کے ذریعے سزا دی جائے گی. اس تیسرے وعدے، پہلے 2 وعدوں کے متعلق موضوع سے مختصراً بتا دوں کس طرح پورے ہوئے. تو وعدہ تو شروع ہوا 721 قبل مسیح میں، جبکہ اسیرینز نے یہود کی 2 مملکتوں میں سے شمالی مملکت کو تاخت و تاراج کیا اور اس پر قبضہ کر لیا، اور یہ سماریہ بستی سے تعلق رکھنے والی مملکت تھی جسے اسرائیل کہا جاتا تھا. بس 721 قبل مسیح میں یہ واقعہ شروع ہوا، مکمل نہیں ہوا. اس کی تکمیل 597 قبل مسیح سے شروع ہوئی، اور 587 قبل مسیح میں پھر وہ دور اپنے درجہ کمال کو پہنچا، یعنی وہ طاقت جس کو توڑنے کا آغاز اسیرین سے ہوا تھا. 124 سال کے بعد دوسرا سلسلہ شروع ہوا، اور اس دفعہ بابلیوں میں سے نبوکدنضر نے یہودیوں کی بقیہ مملکت پر، جسے جودیا کہا جاتا تھا یا جودا بھی کہتے ہیں، جس میں یروشلم دارالخلافہ ہے، اس پر حملہ کیا
بس یاد رکھیں کہ پہلا حملہ اس وعدے کے مطابق اسرائیل کو یعنی یہودیوں کی سلطنت کو ارض کنعان میں توڑنے کے لیے 721 قبل مسیح میں ہوا اور اسیرین نے اس کا آغاز کیا، اور اس کی تکمیل کے لیے دوسرا سلسلہ نبوکدنضر نے 597 قبل مسیح میں شروع کیا اور 587 قبل مسیح میں مکمل کیا۔ دونوں دفعہ یہود کی طاقت کو شدید ضربیں لگائی گئیں، لیکن دوسری دفعہ اسے عملاً بالکل ملیا میٹ اور نصف و نابود کر دیا گیا۔ بے شمار یہودیوں کو قیدی بنا کر نبوکدنضر ساتھ لے گیا، اور اس میں حضرت حزقیل بھی ساتھ تھے۔ اور حضرت حزقیل کی کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سزا جو یہود کی ملی تھی، یہ اس لیے ملی تھی کہ ان کے بیان کے ان کی کتاب میں جو الہی محاورہ ہے وہ یہ ہے کہ ان دو بستیوں کی مثال دو کسبی عورتوں کی طرح ہو گئی تھی، جو اپنا جسم بیچتی ہیں اور بے حیائی میں حد سے بڑھتی چلی جاتی ہیں اور غیروں کا اپنا دوست بناتی ہیں اور خدا سے دوستی توڑ رہی ہیں۔ بہت ہی خوفناک نقشہ کھینچا گیا ہے، اور فرمایا کہ پھر جیسی سزا مقدر تھی خدا نے ان سے پھر تعلق توڑ لیا اور کہا اے کسبی عورتوں جس کی تم ہو اسی کی ہو رہو۔ چنانچہ واقعتاً نبوکدنضر نے ان کسبیوں کو اٹھا کر اپنے وطن سے جدا کر دیا اور ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس کے بعد 551 یا 53 میں اس کے لگ بھگ حضرت حزقیل نبی کی کوششوں سے ایک اہل فارس کے ساتھ تعلقات کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور ہاروت ماروت کا جو ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے یہ وہی زمانہ ہے۔ اس کے نتیجے میں ان سے انہوں نے مدد حاصل کی، اگرچہ یہ انقلاب بعد میں آیا لیکن یہ حضرت حزقیل کے زمانے میں ہی شروع ہوا تھا۔ چنانچہ نبوکدنضر کے دوسرے شدید حملے کے 48 سال بعد، یعنی اس حملے کے 48 سال بعد جس میں اس نے یروشلم کی بستی اور فلسطین کو کلیتاً تباہ و برباد کر دیا تھا، اہل فارس کی مدد سے یہود کو دوبارہ ارض مقدس پر غلبہ نصیب ہوا، اور یہ واقعہ 539 قبل مسیح کا ہے۔ بادشاہ کی مدد سے یہود کو واپس یروشلم میں لے جا کر آباد کر دیا گیا، اور اس کے بعد ان کو پھر کئی سو سال تک وہاں رہنے کی توفیق ملی۔ اور جیسا کہ بعض دوسری کتب میں پیشگوئی کے رنگ میں یہ درج ہے کہ یہ دونوں شہر دوبارہ قصبی ہو جائیں گے اور دوبارہ گندگی اختیار کریں گے اور پھر ان کو سزا ملے گی۔ بس قرآن کریم نے جو نقشہ کھینچا ہے کہ مقدر تھا کہ 2 دفعہ تم زمین میں فساد کرو اور 2 دفعہ تم بغاوت کرو، بین ہی اسی طرح ہوا ہے۔ پہلے فساد برپا کیا، اس کے بعد دوسری قومیں آئیں، پھر انہوں نے ان کے خلاف بغاوت کی اور بغاوت کے بعد کچھ لے گئے۔ چنانچہ دوسری دفعہ کے بعد جب سزا کا سلسلہ شروع ہوا تو رومن بادشاہ پومپی نے 63 قبل مسیح میں جودا پر قبضہ کر لیا، اور پھر ان کی تباہی کا آغاز ہو گیا وہاں سے۔ لیکن اس کے باوجود یہ تباہی مکمل نہیں ہوئی 132 بعد مسیح تک۔ 132 بعد مسیح میں ہیڈرین جو بہت بڑا ایک رومن ایمپرر ہے، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ رومن بادشاہوں کی تاریخ میں غیر معمولی مقام رکھتا ہے، یہ وہی بادشاہ ہے جس کی سلطنت انگلستان سے لے کر افریقہ تک اور پھر دریائے فرات تک پھیلی ہوئی تھی، اور انگلستان بھی اس کو آنے کا موقع ملا۔ یہاں شمال میں ایک دیوار ہے جس کا دیوار چین بنائی گئی ہے، یہ کوئی بعض کہتے ہیں 80 میل، بعض کہتے ہیں 74-76 میل۔ یہ ایک بہت بڑی دیوار ہے جو آج تک قائم ہے، یہ اسی ہیڈرین بادشاہ نے بنائی تھی۔ بس جب فلسطین نے وہاں یہودیوں نے دوبارہ بغاوت کی تو اس بغاوت کو کچلنے کے لیے ہیڈرین بادشاہ نے اپنے اس جرنیل کو واپس بلا لیا جو انگلستان پر حکومت کرتا تھا، اور اسی نے غالباً یہاں اپنا تسلط جمائے رکھا تھا، بہت قابل جرنیل تھا۔ اس کو بلا کر یہود کو کچلنے کے لیے بھجوا دیا۔ 597 میں یہ واقعہ وہ 597 سے پہلے تھا، 132 کے لگ بھگ 100% تاریخ دان متفق نہیں ہے،
کہتے ہیں 132 سے لے کے 133-34 تک یہ معاملہ مکمل ہو گیا تھا. اس نے ایسا خوفناک ان کو مزہ چکھایا ہے بغاوت کا کہ مورخین کہتے ہیں کہ 5 لاکھ یہودیوں کو تحت تیغ کیا ہوا. اور پہلے تو مجھے خیال ہے کہ ہو نہیں سکتا، یہ غلطی ہوگی، لیکن جب میں نے قرآن کریم کی پہلی پیشگوئی کو پڑھا تو اس میں تھا کہ ہم تمہیں بہت اولاد دیں گے اور بہت برکت دیں گے تمہارے نفوس میں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل درست تاریخی واقعہ ہے. واقعتاً اس زمانے کے لحاظ سے 5 لاکھ کے قریب یہودی وہاں ہلاک کیے گئے اور مسجد کو دوبارہ نیست و نابود کر دیا گیا. بس 2 دفعہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا اور 2 دفعہ برباد ہوا. یہ سب کچھ جب ہو چکا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عسیٰ ربکم ان یرحمکم وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. ابھی بھی خدا تعالیٰ کو ہو سکتا ہے تم پر رحم آ جائے. یعنی یہ 2 ہلاکتیں پوری ہو گئیں، 2 پیشگوئیاں ختم ہوئیں اپنے وقت پہ پوری ہو کر، لیکن عسیٰ ربکم ان یرحمکم یہ کب ہونا ہے اور کس طرح ہونا ہے، اس کے متعلق اسی سورت کے آخر پر یہ آیت ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کے مضمون سے تعلق رکھنے والی آیت ہے اور اسی مضمون میں گھری ہوئی آیت ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ رحم کا واقعہ دور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی امت کے وقت میں ہونا تھا. انہوں نے فرمایا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. کہ جب وہ وعدہ آخرہ آئے گا جبکہ ساری دنیا سے تمہیں اکٹھا کر کے دوبارہ اس زمین پر لے کے آنا ہے، تو اس وقت خدا کی تقدیر ایسا انتظام کرے گی اور تم سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا. یہ واقعہ پہلی دفعہ ہوا ہے. گزشتہ تاریخوں میں یہود بار بار فلسطین پر بستے رہے، لیکن ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ ڈائسپورا یعنی جو سارا علاقہ جہاں یہود منتشر ہوئے تھے ان تمام علاقوں سے دوبارہ اکٹھے کیے گئے ہیں. یہ تاریخ عالم کا پہلا واقعہ ہے. بس دیکھیں قرآن کریم کی پیشگوئیاں کس صفائی اور کس حیرت انگیز شان کے ساتھ پوری ہوئی ہیں اور آئندہ پوری ہوں گی. بس یہود کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان پیشگوئیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی تقدیر نے تم پر رحم کھاتے ہوئے اور نازی جرمنی میں جو تم پر مظالم کی حد ہو گئی ہے ان کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا کہ بہت ہو چکی، شاید اب تم نے سبق سیکھ لیے ہوں، تمہیں معاف کر دیا گیا اور تمہیں دوبارہ ایک وہاں غلبہ عطا کیا گیا. اس غلبے کو توڑنے کی مسلمان قوت و حکومتوں کو طاقت نہیں ہوگی، کیونکہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک فتنہ اٹھے گا جو عراق، شام اور عراق کے درمیان سے اس چھوٹے سے سمندر سے نکلے گا، سمندر کے راستے سے، اور اس کا سارا پانی پی جائے گا، جو اسرائیل میں واقع ہے. اس کا نام مجھے اس وقت بحیرہ طبریہ نام ہے اس کا، جس کا حدیث میں ذکر ہے. یہ اسرائیل کے علاقے میں ایک چھوٹا سا سمندر ہے جس میں سے دریائے جورڈن ہو کے گزرتا ہے. فرمایا کہ وہاں بہت بڑا لشکر ہے جمع ہوگا اور وہ رجوع کرے گا، نکلے گا، اور بہت بڑی طاقت ہے جو یلغار کرے گی. بس اگر اسرائیل نے پچھلی 2 تاریخی ہلاکتوں سے سبق حاصل نہ کیا، تلخ تجربوں سے سبق حاصل نہ کیا، تو تمام دنیا کے امن کو درم برم کرنے کے لیے اسرائیل سے فتنہ اٹھے گا، اور یہ مقدر ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اسے تباہ کریں گے اور ہم ایسا انتظام کریں گے کہ وہ ساری طاقتیں جو ان کی ممد اور مددگار ہیں ان کے ٹکڑے اڑا دیں اور ان کو عبرت کا نشان بنا دیں. آخری پیغام اس حدیث میں یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ان کے گلوں میں ایسی گٹھلیاں نکالے گا اور ایسی بیماریاں پیدا کرے گا جس کے ساتھ وہ بڑی ہولناک طریق پر بڑے وسیع پیمانے پر ہلاک ہوں گے. اور یہ وہی بیماری ہے ایڈ جس کا میں نے ذکر کیا تھا. حدیث میں اس کی تفصیل ملتی ہے. بس ایک یہ ہلاکت ہے جو آج نہیں تو کل مقدر ہے، لیکن اگر ان قوموں نے اپنی اصلاح نہ کی، خدا تعالیٰ کے رحم کے دروازے کھلے رہتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ان کو تالے نہیں لگا دیے جاتے. بس میں بڑی ہمدردی کے ساتھ اور صدق دل سے یہود کو اور مغربی طاقتوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ یہ
خدا کی تقدیر کے فیصلے ہیں جو میں نے آج آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں. ان کا ماضی بتا رہا ہے کہ ان کا مستقبل یقینی ہے، کیونکہ جن باتوں کا ماضی سے تعلق ہے وہ بین ہی اسی طرح ہو چکی، اور جن کا مستقبل سے تعلق تھا ان کا نصف بین ہی اسی طرح پورا ہو چکا ہے. بس باقی آنے والی باتیں بھی وہی ہیں جو لکھی جا چکی ہیں، اور اس تحریر کو دنیا میں کوئی بدل نہیں سکتا. بس اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں ایک لمبا امن کا دور چلے تو سب سے زیادہ ضرورت اسرائیل کو ہے کہ اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کرے، ظلم اور سفاکی کے ساتھ تاریخی رابطے توڑ لے، اور جیسا کہ قرآن کریم نے نصیحت فرمائی ہے احسان کا سلوک شروع کرے. اگر اسرائیل احسان کا سلوک شروع کرے اور مسلمانوں سے تعلقات کی بنا احسان پر ڈالے اور باقی دنیا سے بھی احسان پر تعلقات کی بنا ڈالے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ طاقت بہت بڑی عظیم طاقت بن جائے گی جس کا فیض ساری دنیا میں پھیلے گا، اور مسلمان اور یہود مل کر اگلے زمانوں میں سینکڑوں یا ہزاروں سال تک دنیا کے امن کی ضمانت بن جائیں گے. لیکن اگر یہود نے ایسا نہ کیا تو پھر ایک تیسری عالمگیر جنگ کے ذریعے، جیسا کہ میں سمجھتا ہوں، دنیا کے تکبر توڑے جائیں گے اور بہت بڑی بڑی ہلاکتیں ہیں جن کا قوموں کو سامنا کرنا پڑے گا. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑے فیمنز بھی آئیں گے، قحط پڑیں گے، اور بھوک کی مار بھی دنیا پر پڑے گی، بہت تباہیاں آئیں گی. اور ان تباہیوں کے علاوہ آسمان سے ایک بیماری اترے گی جس کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا حضرت مسیح علیہ السلام کے الہامات میں بھی ملتا ہے. اور اس بیماری سے یہ بڑی بڑی قومیں ہلاک کر دی جائیں گی. بس ہم سے مقابلے کی کیا باتیں کرتے ہو؟ ہمیں تو ہمارے خدا نے پہلے ہی بتا دیا کہ تم کمزور ہو. 1400 سال پہلے نصیحت فرما دی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خدا نے اتنی بڑی بڑی قومیں نکالنی ہیں آئندہ کہ دنیا میں کسی انسان کو ان کے مقابلے کی طاقت نہیں ہوگی. اس لیے دنیاوی ہتھیاروں سے ان کے مقابلے کی کوشش کا خیال بھی دل میں نہ لانا. یہ مسلم کی کتاب الفتن کی حدیث ہے، ہر مسلمان اس میں مطالعہ کر سکتا ہے، ہر شخص مطالعہ کر سکتا ہے. فرمایا دعا کے ذریعے ہوگا جو کچھ ہوگا، خدا کی تقدیر ان کو مارے گی، اور خدا کی تقدیر یہ فیصلہ اس وقت کرے گی جب یہ طاقتور قومیں دنیا سے بدی کا فیصلہ کریں گی. کیونکہ خدا نے دنیا کو نہتا کر رکھا ہے، مجبور کر رکھا ہے، اور ایک طرفہ طاقتوں کو بدی کا موقع عطا کر دیا ہے. اس لیے لازماً اپنے کمزور بندوں کی حفاظت کی ذمہ داری خدا تعالیٰ پر عائد ہوگی. بس ایک ہی طریق ہے اس آسمانی تائید کو حاصل کرنے کا کہ خدا سے تعلق جوڑا جائے اور جس حد تک ممکن ہو اپنے نفوس کی اصلاح کی جائے. اسلام کے نام پر آئندہ کبھی کوئی بدی اختیار نہ کی جائے. ٹیررزم کا تصور ہی مسلمانوں کی لغت سے نکل جانا چاہیے. شرارتیں کرنا اور دوسروں کو دکھ دے کر بعض مسائل کو زندہ رکھنا یہ جہلانہ باتیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. خود امن میں آ جاؤ، خود اپنے تعلقات کو درست کر لو، غیر قوموں سے اپنے تعلقات کو درست کرو اور صبر کے ساتھ انتظار کرو. پھر دیکھو کہ کس طرح خدا کی تقدیر دنیا کی ہر دوسری قوم کی تقدیر پر غالب آ جائے گی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. آج خطبہ گزشتہ 2 خطبوں سے بھی زیادہ لمبا ہو گیا کیونکہ میں اس کو ختم کرنا چاہتا تھا. یہ ایک مجبوری تھی جو اس مضمون کو زیر بحث لایا گیا ہے، ورنہ دل یہی چاہتا ہے کہ اپنے واپس اپنے پہلے مضمون کی طرف جلد لوٹیں. عبادت کیا ہے، اس کی کیا لذتیں ہیں، کس طرح لذت حاصل کی جاتی ہے، سورہ فاتحہ کیا سبق دیتی ہے. تو میں یہ فیصلہ کر کے آ جایا تھا کہ چاہے جتنی دیر ہو جائے اس مضمون سے آج پیچھا چھڑا لینا ہے اور دوبارہ اپنے دائمی مضمون کی طرف یعنی جہاد اکبر کی طرف لوٹنا ہے. تو انشاءاللہ آئندہ خطبے سے پھر وہی نماز کا مضمون شروع ہوگا.
عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر